عقیدے کی بحث کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ امور کا بیان کیا ہے جو عمومی طور پر نیکیاں ہیں، اور کچھ امور اللہ نے ایسے ارشاد فرمائے ہیں جن کا تعلق عام مسلمانوں سے ہے کہ وہ لوگ یہ اچھے اچھے کام کرتے رہیں اور اس سے غافل نہ ہوں، اور امور مصلحہ میں سے جن امور سے جن کاموں سے انسان کی اصلاح اور اچھائی ہوتی رہتی ہے ان میں سے روزے کا ذکر اللہ نے خاص طور پہ اس کے بعد کی آیات میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے چہروں کو پھیر دو قبل المشرق، مشرق کی طرف، والمغرب یا کہ مغرب کی طرف۔ اس کے ترجمے میں جو دقت پیش آئی ہے پرانے حضرات کو جن کے علم میں یہ چیز نہیں تھی کہ عیسائی سنت کی پرستش کرتے ہیں اور جہت اور طرف اس کی بھی پرستش کرتے ہیں، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر وہ کہتے ہیں مشرق اور مغرب کی طرف اگر قبلہ ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا تو یقیناً نیکی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا؟ تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے بہت سی چیزیں لکھی، لیکن بالکل بے غبار اور بے تکلف بات مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی مرحوم نے رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ پرستش کرتے تھے مشرق کی اور گرجے بناتے تھے اس کی طرف، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت مریم کا جو حجرہ تھا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو تھی یا جس دروازے سے وہ تشریف لے گئی تھی وہ ساری کی سارا مشرق کی طرف کا رخ تھا، تو اس لیے مشرق کی طرف مقدس ہے ان کے نزدیک۔ تو اللہ نے کہا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو اور مغرب کی طرف منہ کرو، بلکہ ہم تمہیں بتائیں ان جہتوں کی، ان سمتوں کی پرستش اصل نیکی نہیں، ولکن البر، حقیقی نیکی تو وہ ہے من آمن باللہ، جو انسان اللہ پر ایمان لائے۔ سمجھے؟ یہ ہے بلا تکلف جو حضرت نے لکھا ہے، اور بہت اچھی بات لکھی ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اس آیت پر عمل کر لیا اس انسان نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، اور فقہا نے اس آیت پہ لکھا ہے کہ 16 حکم اس آیت سے ثابت ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں مفسرین کہ یہ آیت دین کے بہت بڑے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ اللہ نے فرمایا نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، یعنی عقیدے سے بات شروع کی ہے، یہ سب سے بڑی نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، کیونکہ اللہ پر جب کوئی ایمان لائے گا تو اس کے بعد رسالت پر، تقدیر پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، ہر چیز پہ ایمان لاتا چلا جائے گا، اور یہ نیکی اسے اللہ کے ہاں بہت مقبول بھی بنائے گی، تزکیہ بھی ہو جائے گا اور جنت میں بھی داخلہ ہو جائے گا۔ والیوم الآخر، اور ارشاد فرمایا کہ دوسری نیکی جو حقیقت میں کرنے کی ہے وہ یہ کہ آخرت پر ایمان رکھو، کیونکہ جس انسان کا ایمان آخرت پر نہیں ہوگا وہ عدل قائم نہیں کر سکے گا، انصاف قائم نہیں کر سکے گا، اور اس دنیا میں بہت بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی اس شخص کی ہے جس دنیا میں عدل کو قائم کرے اور انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ والملائکہ، اور ارشاد فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے کہ تم اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، یعنی اللہ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو مخلوق اللہ کے کام اس دنیا میں انجام دیتی ہے، اور اللہ نے مختلف کام ان کے ذمہ لگا رکھے ہیں۔ والکتاب، اور کتاب پر ایمان لاؤ، یعنی اس چیز پہ کہ اس کائنات میں ہمیشہ اللہ کی طرف سے بندوں کی رہنمائی ہوتی رہی ہے، اور بندے کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں دور ایسا ہم پہ گزرا ہے جس دور میں اللہ تک پہنچنے کی راہ نہیں ملی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے بار بار کتاب کا ذکر آتا کہ ہماری کتاب سے جو لوگ غافل ہیں، کتاب میں اترنے والے حکم کو بیان نہیں کرتے، لعنت ہے ان پہ جن لوگوں نے کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ بار بار آتا ہے نا ذکر کتاب کا، اس سے پتہ چلنا چاہیے اور یہ بات ماننی چاہیے، تسلیم کرنی چاہیے کہ اللہ کی کتاب کا علم کتنا ضروری ہے۔ اب تک 20 مرتبہ خدا کی کتاب کا آیا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں انہوں نے کتاب کو پسے کچھ ڈال دی، وہ لوگ ایسے ہیں جو کتاب میں نازل کردہ حکم کو نہیں بتاتے، وہ لوگ ایسے ہیں جو کتاب کو چھپاتے ہیں، آیا نا بار بار۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی کتاب، اور وہ بھی پھر اس اعتبار سے حکم بڑھ جاتا ہے کہ یہ تو اللہ کی آخری کتاب ہے، لاسٹ ایڈیشن ہے، اس کے بعد تو کسی کتاب نے آنا نہیں ہے، تو پھر اس سے جو غفلت کریں گے ان کا کیا ہو؟ انسان سوچے تو قرآن سے غفلت کوئی چھوٹا سا جرم نہیں۔ آپ اسے مثال سے یہ سمجھیں کہ ایک بچہ غلطی کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، کتابیں پھاڑ دیتا ہے، اٹھا کر پھینک دیتا ہے، اور اس کا ٹیچر یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے باپ سے شکایت کروں گا اور میں انہیں کہوں گا بلا کے کہ آپ کے بچے نے کتابوں کے ساتھ یہ حرکت کی، تو بچے کا خون خشک ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اپنا زمانہ یاد کریں کہ جب وہ کہتے تھے تمہارے گھر میں یہ شکایت ہوگی تو کیا بیتتی تھی کہ گھر والے کیا کہیں۔ اللہ نے یہ بات قرآن پاک کے متعلق کہی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت میں وقال الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شکایت کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ ان ھذا قومی، یہ میری امت ہے، اتخذ القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو بیکار چیز سمجھ کے پھینک دیا تھا، اس سے تعلیم حاصل کی۔ یہ شکایت اس امت کی 17ویں پارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت اللہ سے کریں گے کہ اللہ میری یہ امت ہے، ایسے نالائق ہیں، انہوں نے تیری کتاب کو فضول بیکار چیز سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ آپ بتائیے اس پہ اگر اللہ کا غصہ ہوگا تو اس کو کون برداشت کرے گا؟ یہ شکایت کوئی چھوٹی سی؟ کیوں نہیں لوگ اسے سمجھتے؟ یہ ہے بات۔ اس لیے ہر جگہ کتاب 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 اللہ بار بار کہتے ہیں، کیونکہ جب آدمی سوچ سمجھ کے اسے پڑھتا ہے
اور اس کی تعلیم حاصل کرتا رہتا ہے تو زندگی تینوں طرح محفوظ رہتی ہے، عقیدے کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، اور اخلاقیات کے اعتبار سے بھی، کہ انسان اپنی شخصیت کی تعمیر کرتا رہتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ والکتاب، اور وہ لوگ جو کتاب کو مانتے ہیں، اصل نیکی تو ان کی ہے، والنبیین، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نبوت کا سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ختم کر دیں، بلکہ ان کے بعد بھی چلتے ہیں۔ اور عیسائیوں میں تو اکثریت ان کی، بلکہ تقریباً سارے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے کیا تو خدائی کے قائل تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کی رسالت کو وہ بھی مانتے ہیں، اور اس کے بعد جو اصل رسالت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہودیوں اور عیسائیوں کو ماننی چاہیے تھی، اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کام تو کرنے کے یہ ہیں، نیکی تو یہ ہے کہ جو ان 5 چیزوں پر ایمان لاتا ہے، اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور انبیاء علیہ السلام پہ، 5 چیزیں تو یہ ہو گئی۔ اس کے بعد عملی زندگی کے لیے کہا ہے کہ عمل تم نے کیا کرنا ہے، وہ آت المال علی حبہ، اور مال کو خرچ کرتا ہے اس کی محبت کے باوجود۔ یہ حب ہی میں ضمیر ہے نا، اس کی محبت، تو اس سے کیا مراد ہوئی؟ مال کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت، دونوں ترجمے کیے ہیں، دونوں تفسیریں ہوئی۔ اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ کے لیے اپنے پیسے کو خرچ کرتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ اور بنیادی طور پر یہ اسی وقت خرچ ہوتا ہے جب انسان اللہ کی محبت کو چکھے ہوئے ہو اور اللہ کی محبت کا احساس ہو کہ مالک کی کتنی کرم نوازی ہے، تو اس لیے اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرتا ہے ایک، اور دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ مال کی محبت ہونے کے باوجود اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ہر آدمی میں مال کی محبت ہوتی ہے، اللہ نے رکھی ہے، کوئی عیب نہیں، کوئی برائی نہیں، لیکن مال کی محبت اس وقت عیب اور برائی بن جاتی ہے جب مال کی محبت میں انسان دین کو تباہ کرنے لگے، دین کو توڑنے لگے۔ گھر میں بیماری ہے اور کوئی مر رہا ہے اور مال اس کے پاس ہے اور یہ اس بیماری کا علاج کرا سکتا تھا، اب مال کی محبت اتنی غالب آ گئی کہ بہن بھائی مر رہے ہیں اور یہ مال کو بالکل سینت کے رکھے ہوئے اور ایک کوڑی خرچ نہیں کرتا، وہ مال کی محبت بری ہے، وگرنہ بنیادی طور پہ ہر انسان کو ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس مال کی محبت کے باوجود وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول ہم اپنا مال کب خرچ کریں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اس کا خوف ہو کہ میرا مال کم ہو جائے گا، اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اس وقت زیادہ مشکل آدمی کے لیے ہوتی ہے، نفس پہ بوجھ پڑتا ہے، اس لیے اپنے نفس پہ بوجھ ڈالتے رہنا چاہیے، بس اتنا بوجھ ڈالے رکھے کہ نفس تھوڑا سا تنگ ہوتا رہے اور اس کو مہلت نہ ملے، اتنی عبادت کرتا رہے کہ جسم تھوڑا تھوڑا تھکنے لگے تاکہ نیند آئے، سوئے اور اطمینان ہو کہ اللہ کی کچھ عبادت اللہ ہی کی توفیق سے ہوگی۔ پیسہ خرچ کرے ضروریات زندگی کے بعد اتنا کہ تھوڑا سا نفس پہ بوجھ پڑے کہ کافی خرچ کر دیا ہے تم نے، تو اللہ کے لیے خرچ کرے۔ اس لیے فرمایا اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں یا مال کی محبت کے باوجود وہ خرچ کرتے ہیں ذوی القربا، اپنے رشتہ داروں پر۔ سب سے پہلا مصرف بتایا ہے کہ جہاں تمہاری رشتہ داری ہے وہاں مال کو خرچ کرو، اپنے رشتہ دار وہ سب سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں، مستحق ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وابدأ بمن تعول، جہاں سے تیرا آغاز ہوتا ہے رشتہ داری میں وہاں پر اپنے مال کو خرچ کرو، اپنے کنبے اپنے قریبی لوگوں کو دیکھے اور جہاں انہیں ضرورت ہے وہاں مال کو خرچ کرے۔ بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بھتیجے ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجے بھانجیاں ہیں، نانا ہیں، دادا ہیں، یہ ننیال ددیال، یہ جتنے خاندان کے لوگ ہیں، مال کو اللہ کے لیے خرچ کرے۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہو ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ کرتا رہے تاکہ ان کی طرف سے اسے دعائیں بھی ملتی رہیں گی۔ اور سب سے بڑا فائدہ مال کا خرچ کرنے کا یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی، کچھ بھی اس پیسے کے خرچ کرنے میں نہ ہوتا۔ تو کمال کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا تم پیسے کو خرچ کرو تطفئ غضب ربکم، تمہارے پروردگار کا غصہ، اس کا غضب جو تمہارے گناہوں کی وجہ سے بھڑک رہا ہوتا ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے ایک، اور دوسرے فرمایا وَمِیتَۃِ السُّوءِ، اور مال کا خرچ کرنا تمہیں ذلت کی موت سے بچائے گا۔ بہت مرتبہ آدمی ذلت کی موت سے مر جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے اور اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اور سب سے بدترین ذلت کی موت تو کفر ہے کہ کوئی آدمی کفر میں مر جائے، اس سے زیادہ ذلیل موت اور کسی کی کیا ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال خرچ کرتے رہو اور 2 چیزوں سے بچے رہو گے، اللہ کا غضب نہیں نازل ہوگا، اور دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو اس کے ساتھ ساتھ ذلت کی موت سے تم بچ جاؤ گے۔ کتنے ہی کام انسان ایسے کرتا ہے کہ خدا کا غضب نازل ہو جانا چاہیے تھا، چوری کرتا ہے خدا کا غضب ہو جانا چاہیے تھا، اور کتنے بےہودہ کام اور پیسے خرچ کرتا رہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے، کیونکہ اس آدمی کی ایک حیثیت اللہ کے ساتھ ہے اپنے تعلقات میں، اور ایک حیثیت اس کی مخلوق کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے غضب کو اس پہ نازل نہیں کرتا کہ میرے اس بندے سے میری مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ دوسری حیثیت اس کی بہت بڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی سے توفیق اگرچہ دیتے ہیں لیکن مہربانی فرماتے ہیں اور غصہ اس سے ہٹتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا ان پہ خرچ کرو جو تمہارے رشتہ دار ہیں، والیتامی، یتیموں پر خرچ کرو۔ یتیموں کے لیے کوئی آدمی مطلب ان کا نگران نہیں ہوتا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست، ان کی رہائش، تعلیم، کتنی چیزیں ایسی ہیں ان کے متعلق فرمایا تم یتیموں پر خرچ کرو۔ اسی طرح جو مدارس میں بچے پڑھنے آتے ہیں بہت سے یتیم بچے ہوتے ہیں، کوئی ان کو رکھنے والا نہیں ہوتا، اور اس لیے والدہ بھیج دیتی ہے کہ ان بچوں کی پرورش کا کوئی بندوبست نہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ والمساکین، اور ارشاد فرمایا کہ مسکینوں پر خرچ کرو۔ مسکین وہ جس کی تشریح پہلے بھی گزر چکی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مٹی میں مل جاتا ہے، ضروریات اس کی زندگی کی پوری نہیں ہو پاتی۔ وابن السبیل، اور ان پہ خرچ کرو جو راستے کے بیٹے ہیں،
راستے کے بیٹے یعنی مسافر جو ہیں ان مسافروں پہ اپنے مال کو خرچ کرو. سفر میں کئی طرح کی چیزیں پیش آ جاتی ہیں. مثلا ایک آدمی مسافر ہے اور رہائش کے لیے جگہ نہیں مل رہی, اس کے لیے خرچ کرو. کھانے میں سے دقت ہے, اس کے لیے خرچ کر دو. راستے میں اس کے پیسے گم ہو گئے, اس کی مدد تم کر دو. اسی طرح سفر میں اسے کوئی چیز ضرورت کی پیش آ گئی اور اس کے پاس پیسے نہیں کہ ضروریات زندگی پوری کر سکے, اس میں تم خرچ کرو. یہ سارے مصارف اللہ نے بتائے ہیں. آپ دیکھیے اس آیت میں کتنی جامعیت ہے, کتنی چیزیں خدا نے جمع کر دی ہیں. اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ تم میں سے جو اس آیت پر عمل کر لے اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. والسائلین, اور اپنے پیسے کو خرچ کرو ان لوگوں پر جو سوال کرنے والے ہیں. تو سب سے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ ذوی القربہ, رشتہ داروں پر. دوسرے نمبر پہ ارشاد ہوا یتیموں پر, اور تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ مساکین پر, اور چوتھے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ مسافروں پر, اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ والسائلین, اور ان پر جو سوال کرتے ہیں ان پہ بھی اپنے مال کو خرچ کرو. سائلین اور مساکین میں فرق یہ ہے کہ مسکین سوال نہیں کرتا, وہ مانگتا نہیں ہے, اور سائل وہ سوال کرتا ہے, وہ مانگتا ہے. تو فرمایا دونوں پہ خرچ کرو. بہت سے اللہ کے لیے مانگتے ہیں, اللہ کے لیے خرچ کرتے رہو. اور پھر رقاب اور گردنوں کو آزاد کرنے میں اپنا مال خرچ کرو. گردنوں کو آزاد کرنا, انسانوں کو آزاد کرنا, 3 اس کی تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ قیدیوں کو آزاد کرانے میں اپنے مال کو خرچ کرو. بہت سے عرب ایسے ہیں جن میں یہ بڑی خوبی ہے کہ اپنے زکوٰۃ کا مال خرچ کرتے ہیں قیدیوں کو آزاد کرانے میں. رمضان میں لاکھوں روپے اور کروڑوں روپے کو خرچ کرتے ہیں کہ قیدیوں کو دو اور قیدیوں کو آزاد کراؤ. یہ ہے وفی الرقاب اور گردنوں کا آزاد کرنا. دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ غلاموں کو آزاد کرو, وہ تو خیر اس زمانے میں ہے نہیں. اور تیسری تفسیر یہ کی گئی کہ جو لوگ قرض میں دب گئے ہیں ان کی گردنوں کو آزاد کرو. اسی لیے حنفی فقہا نے زکوٰۃ کا اپنے رشتہ داروں کے علاوہ سب سے اچھا مصرف انہوں نے یہ لکھا ہے کہ زکوٰۃ کے مال سے قرض ادا کیا جائے لوگوں کا. وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ ثواب اس چیز میں ہے, کیونکہ اللہ نے جہاں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے, سورہ توبہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے, وہاں بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر رقاب, اور گردنوں کو چھڑاؤ جس چیز نے یعنی قرض نے انہیں لے لیا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل تعلیم دی ہے, اس پارے کے آخر پہ بھی آ جائے گی اور سورہ بقرہ کے آخر پہ, کہ ارشاد فرمایا ہے کہ قرض ادا کرتے رہو لوگوں. ایک جگہ آتا ہے جو یہ چاہے کہ اللہ اسے مہلت دے دے, یعنی خدا اس پہ اپنا عذاب نہ نازل کرے اور خدا اسے ڈھیل دے دے کہ وہ نیکی کر لے, توبہ کر لے, اسے چاہیے کہ جس سے اس نے قرض لینا ہے اسے ڈھیل دے. اسی لیے ایک اور جگہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی بس یہ کہتا تھا اور قرض معاف کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ ممکن ہے اللہ بھی مجھے معاف کر دے. تو جب وہ مرا اور اللہ کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس بندے کو معاف کیا اس جملے کی وجہ سے کہ اس نے کہا تھا لعل اللہ یتجاوزن, ممکن ہے خدا مجھے بھی معاف کر دے, تو اس نے میرے بندوں کو معاف کیا, میں نے بھی اسے معاف کیا. اس لیے یہ ہے گردنوں کا چھڑانا, قرضے کو ادا کرنا. اور خود اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل بھی یہی تھا کہ کوئی آدمی شکایت کرتا تھا قرض کے بوجھ کی, تو آپ مالکان کو بلا کے کہتے تھے اس کا قرض مجھ سے لے لینا, یہ میرے ذمہ. حتیٰ کہ فرماتے تھے جاؤ اپنی ضرورت کی چیزیں لے لو اور میرا حوالہ دے دو, میرا کہہ دو کہ وہ پیسے قرض کے ہیں اور وہ ادا کر دیں گے. اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس حال میں کہ ان پہ قرض باقی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان پہ قرض باقی تھا اور بعد میں وہ ادائیگی ہوئی ہے. حضرت عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اس حال میں ہوا کہ ہمارے گھر میں چراغ نہیں تھا, تو رات کو بیماری تھی, بڑی دقت پیش آتی تھی, چیزیں نظر نہیں آتی تھی. تو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز یہودی کے پاس لے گئی, گروی رکھی اور تیل لے کے آئی تاکہ چراغ چلائے. تو کسی نے پوچھا ام المومنین رضی اللہ عنہا سے کہ آپ لوگوں کے گھر میں تیل نہیں ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے, ہمارے پاس اگر تیل ہوتا تو ہم کھانا پکا کے نہ کھا لیتے. ہمارے پہ 3 چاند ایسے گزر جاتے تھے کہ سوائے 2 سیاہ چیزوں کے ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا, ایک کھجوریں اور ایک پانی. اس نے کہا پانی کیسے سیاہ ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا جب فاقہ آئے تو پھر پانی بھی سیاہ لگتا ہے, آنکھیں پھری بھی ہو نا تو ارشاد فرمایا پھر پانی بھی سیاہ لگتا ہے, ایسی حالت. لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فقر اختیاری تھا, لوگوں کو دیتے رہے, لوگوں کے قرضے ادا کرتے رہے, لوگوں کو کہتے رہے میرے نام سے لے لو تمہاری ضروریات پوری ہو جائیں. اور پھر رقاب اور گردنوں کے آزاد کرنے کے لیے مال خرچ کرو. 11 چیزیں ہو گئیں. اقام الصلاۃ, اور نماز قائم کرو. یہ آ گئی اب عملاً بدن کی, جسم کی بات کہ جسمانی عبادت کیا. سب سے پہلے عقیدہ آیا, عقیدے کے بعد مالی عبادت آ گئی, مالی عبادت کے بعد اب جانی عبادت آ گئی کہ جسم سے اقام الصلاۃ, نماز قائم کرو, یہ سب سے بڑی عبادت. وآت الزکاۃ, اور زکات دو. اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر جو مال خرچ کرنا ہے وہ زکات کے علاوہ ہے, وگرنہ قرآن نے دوبارہ کیوں زکات کا ذکر کیا ہے؟ تو جو نفل ہے اس میں بھی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وفی المال حق سوی الزکاۃ, لوگوں زکات کے علاوہ بھی تمہارے مال میں حصہ بنتا ہے, یعنی لوگوں کا حصہ اور بھی بنتا ہے زکات کے علاوہ بھی. وآت الزکاۃ, اور زکات کو ادا کرو. یہاں تک ہو گئی بات جسمانی مالی عبادت کی اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدے کی. اب اس کے بعد تیسری اگلی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو تم نے نیکی کے کام کرنے ہیں یا کرو گے ان میں سے یہ ہے کہ اخلاقیات پہ آگے. والموفون بعہدہم, اور وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اپنے وعدوں کو اذا عاہدوا, جب وہ وعدہ کر لیں تو اپنے وعدے کو پورا کرنے والے. یہ ہے اخلاقیات کا حصہ. تو گویا عقیدہ آ گیا, مالی عبادت آ گئی, جانی عبادت آ گئی, اور اس کے بعد اب اخلاقیات پہ بھی آ گئی بات کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں. اس لیے حکم یہ ہے کہ وعدے کو اگر کرے تو پورا کرے,
اور اگر وعدہ کرتے ہوئے اندر یہ بات تھی کہ میں نے اسے پورا نہیں کرنا اور اسے میں پورا نہیں کروں گا، محض زبان سے دھوکہ دے رہا ہے، تو پھر یہ کبیرہ گناہ ہے۔ فقہا نے کبائر کی فہرست میں سے لکھا ہے، کیونکہ دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے نا، تو بات صاف کرے، اس وعدے وعید کی باتوں میں نہ آئے کہ اسے پتہ ہے اندر سے میں نے نہیں پورا کرنا اس وعدے کو، خام خواہ دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اللہ نے فرمایا اور وعدے کو پورا کرنے والے جب وہ وعدہ کریں، والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی البأساء، تنگی میں، باسا اور ضراء دو لفظ استعمال کیے ہیں کہ تنگی اور تکلیف میں صبر کرنے والے۔ فی البأساء، مال کی سختی، مالی سختیوں کے لیے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، پیسے کم پڑ گئے، ضروریات بڑھ گئی، اخراجات زیادہ ہو گئے، قرض کا بوجھ آ گیا اور 10 چیزیں ہو جاتی ہیں، اللہ نے فرمایا اس حال میں جو صبر کرتے ہیں، اپنے کام کو، مشن کو نہیں چھوڑتے اور اس کو برداشت کرتے ہیں حوصلے کے ساتھ، اور جب جسمانی طور پر تکلیف پہنچ جاتی ہے اس میں بھی صبر کرتے ہیں۔ جسمانی طور پہ تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، کوئی چیز آ گئی ایسی جو مستقل، جیسے کسی انسان کو شوگر ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک مستقل بیماری ہے، فریکچر ہو گیا کسی ہڈی کا، یہ بھی ایک بیماری ہو گئی، اس میں جو گزرتی ہے کہ انسان اپنی ایکٹیویٹی ساری نہیں کر سکتا، اس میں اللہ نے کہا ہے تعلیم یہ بھی کہ اللہ، اور جسمانی تکلیف جو پہنچتی ہے اس میں بھی صبر کرتے ہیں، یعنی جو نیکی کے کام اچھائی کے کرنے ہیں ان سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور یہ ہوتا ہے کہ خدا جب صحت دے گا پھر اسی عزم و جرات سے کریں گے، اب صحت اتنی نہیں ہے لہٰذا جس ڈگری میں ہے اس ڈگری میں تو کریں، چھوڑ کیوں دیں، وہین الباس، اور جب انہیں جنگ پیش آتی ہے، جب لڑائی ہوتی ہے تو اس وقت بھی وہ صبر کرتے ہیں، اور اس وقت بھی وہ میدان جنگ سے بھاگتے نہیں۔ یہ 16 نیکیاں ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہ صدیقیت ایسے ہی نہیں آتی۔ تو ارشاد فرمایا ان 16 کاموں کو کرو گے یہ ہے سچائی۔ من آمن باللہ 1، والیوم الآخر 2، والملائکہ 3، والکتاب 4، والنبیین 5، وآت المال علی حبہ ذوی القربى 6، والیتامى 7، والمساکین 8، وابن السبیل 9، والسائلین 10، وفی الرقاب 11، واقام الصلاۃ 12، وآت الزکاۃ 13، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا 14، والصابرین فی البأساء والضراء 15، وحین الباس 16۔ یہ 16 حکم ہیں، اور چاروں چیزوں کو اللہ نے جمع کر دیا، عقیدے کو، مالی عبادت کو، جسمانی عبادت کو، اور اخلاقیات کو۔ فرمایا اس پہ عمل کرو، جو لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں اولئک الذین صدقوا، وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ یہ ہے تقویٰ، ھدی للمتقین، اس قرآن سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے جو متقی ہے، اولئک هم المتقون۔ ارشاد فرمایا یہ جن کی طرف اشارہ ہوا ہے یہ کام کرنے والے متقی لوگ ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، اللہ کے اصل بندے تو یہ ہیں۔ دوسری چیز ان عبادات کی جنرلی عبادات ہو گئی نا یہ 16، اب 3-4 چیزیں ایسی ہیں جن کو خاص طور پر لائے، ان میں سے ایک چیز تو یہ لائے ہیں کہ دیکھو انتظامی امور جو معاشرے میں قائم کرنے ہیں، ان میں سے سب سے بڑی بات تو انسانوں کی جان کا مسئلہ ہے، زندگی کا تحفظ ہے ایک۔ دوسری بات اسی سے ملتی جلتی ارشاد فرمائی کہ کوئی آدمی اگر مر رہا ہے تو اسے کیا کرنا ہے، 2۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ روزے کے متعلق کہ روزہ جو ہے وہ امور مصلحہ میں سے ہے، اور وہ جو ہے روزہ اس میں اصلاح ہوتی ہے، روزے رکھنے کے متعلق یہ 3 چیزیں ارشاد فرمائی۔ یہ 16 نیکیاں گنی ہے، میں دوبارہ گن۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی تو اس انسان کی ہے پہلی جو انسان اللہ پر ایمان لایا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور دوسری نیکی کرنے کی یہ کہ آخرت پہ ایمان لائے، وَالْمَلَائِکَةِ، تیسری نیکی یہ کہ فرشتوں پہ ایمان لائے، وَالْکِتاب، چوتھی نیکی یہ ہے کہ کتاب کو مانے، اور پانچویں نیکی یہ کہ وَالنَّبِیِّینَ، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ان پر ایمان لائے۔ 5 ہو گئی۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور وہ مال کو اللہ کی محبت میں یا مال کو اس کی محبت ہونے کے باوجود خرچ کرتا ہے اپنے رشتہ داروں پہ 6، والیتامى، اور یتیموں پہ خرچ کرتا ہے 7، والمساکین، اور مسکینوں پہ خرچ کرتا ہے، وابن السبیل، اور ان پر خرچ کرتا ہے جو راستے میں ہیں یعنی جو مسافر ہیں، والسائلین، اور ان پر خرچ کرتا ہے جو سوال کرتے ہیں 10 ہوگی، اور پھر رقاب، اور ان پہ خرچ کرتا ہے گردنیں آزاد کرنے میں یعنی قرض لوگوں کے چکانے میں، یا یہ کہ لوگوں کو قید سے رہائی دلانے میں 11، واقام الصلاۃ، اور 12ویں نیکی یہ کہ نماز قائم کرو، وآت الزکاۃ، 13ویں یہ کہ زکات دو، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، 14ویں نیکی یہ ہے کہ جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، والصابرین فی البأساء والضراء، اور وہ جو صبر کرتے ہیں مالی سختیاں جب پیش آتی ہیں اور جب جسمانی تکالیف زندگی میں پیش آتی ہیں۔ 15ویں نیکی ہوئی وحین الباس، اور جب جہاد ہوتا ہے، جنگ ہوتا ہے تو اس میں وہ ثابت قدم رہتے ہیں، تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ یہ 16 نیکیاں اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہ لوگ ہیں جو نیک ہیں۔